قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے کسی طرح کوئی بھی جو بھی ٹرانسلیٹرز ہوں گے یا کوئی اشاروں سے سمجھایا، انہوں نے کہا ذوالقرنین، یہ ذوالقرنین جیسے یہ تو ان کا اپنا نام تو نہیں ہے، یہ تو ان کا ایک لقب ہے جو انہوں نے وہ دو ملک جوڑ کے جس طرح دو سنگوں والا تاج بنا لیا، تو اسی سے ذوالقرنین دو سنگوں والا بن گیا۔ تو لیکن یہ کہ ان جو نام بتایا جاتا ہے وہ کیخورس ہے، تو وہ جو بھی کیخورس تھے بادشاہ یا ذوالقرنین تھے، تو ان سے ان لوگوں نے کہا جو مفتو ہوئے تھے، جو ان کے زیر تسلط آئے تھے، انہوں نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کر دیں، آپ کو کچھ خراج ادا کریں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں، کیونکہ وہ ادھر سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور جو ہے وہ لوٹ مار مچاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، لہٰذا کوئی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی آپ ایسی آڑ کھڑی کر دیں، ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ رکے رہیں، پھر ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اب یہ جو یاجوج ماجوج کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، تو یہ جو ان کی جو وصف بیان ہوا ہے پہلے تو یہاں پہ وہ نوٹ کر لیجئے، مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ اب اگر ہم واپس پیچھے چلیں اور جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے وہاں پہ چلیں، تو جو فرشتوں نے جس خطرے کا اظہار کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی جا رہی تھی، تو وہ یہی تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ یہ خلافت اس کو دیں گے کہ جو وہاں پہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، یعنی وہاں پہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو یہ فساد کچھ یعنی ایک نوع انسانی ہی سے متوقع تھا جو فرشتوں نے محسوس کیا اور بیان کیا، تو اسی فساد کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ یہ بالکل ہی کوئی علیحدہ قوم ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ضروری نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ قوم ہو۔ فساد والا کام انسان جو ہے وہ آپس میں بھی کرتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں، اور بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے فساد کرنے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جیسے یہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ ساری فسادی قومیں تھیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، یہ جتنی بھی قومیں ہیں الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی، انہوں نے طغیانی کی، اپنی حدود سے متجاوز ہوئے، فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے ان شہروں کو فساد سے بھر دیا، اور وہ فساد اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں مداخلت کی، تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اچھا، یہی بات ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھی جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں آیا تھا، وہ کون ہے؟ یہ جو فاسقین ہیں، یہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جو اللہ سے ان کا معاہدہ ہے اسے توڑتے ہیں، جس سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے کٹتے ہیں، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو وہی ہیں در حقیقت جو پھر اب شیطان کی پارٹی بن جائے، سب سے بڑا فسادی وہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو جڑتے چلے گئے وہ فساد مچانے والے ہوتے چلے گئے۔ ان کا فساد جب ایک درجے سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ختم بھی کرتا رہا۔ تو یہ جو بھی کوئی قوم تھی یہ کوئی فسادی ہی قوم تھی کہ جس نے وہاں پہ فساد مچایا ہوا تھا، یعنی زمین کے انتظام کو گڑبڑ کر رہی تھی۔ ایک وہ ذوالقرنین کا طور طریقہ ہے رہنے کا، وہ اصلاح کا طور طریقہ ہے، اس کے مقابلے میں ان کا جو رہن سہن کا طور طریقہ ہے وہ ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، تعدی کا ہے، اور یہ کہ حقوق تلف کرنے کا ہے، اور جو بھی مجبور ہیں، مقہور ہیں، دبے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ڈھور ڈنگروں والا سلوک کرنے والا ہے، یہی فساد فی الارض ہے۔ لہٰذا یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ بہت سی یہ مغربی اقوام کا جب غلبہ ہوا ہے تو ہمارے بہت سے مفکرین نے جنہوں نے اس کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج ہی کے لشکر ہیں جو کھل گئے ہیں۔ ان میں سے ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو اس میں ان کی تو رائے یہی بنی ہے کہ یہ جو بھی مغربی اقوام آئی ہیں اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، یہ جو اور یہ نارڈرک ریسز جو ہیں، شمال مغربی یورپی اقوام جو ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔
پھر اس کی بڑی جو عام لوگوں کے ذہنوں میں مختلف اشکالات ہیں ان کو رفع کیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا خروج صرف آخری زمانے میں ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مختلف تاریخ کے مختلف مرحلوں میں ان کا خروج ہوتا رہا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ آ کے فساد مچاتے تھے تو آخری زمانے میں آ کے پھر مچائیں گے، درمیان میں بھی کسی وقت مچا سکتے ہیں، تو ان کی ویوز آفٹر ویوز دنیا پہ فساد مچانے کے لیے آتی رہیں گی۔ اور یہ جو بھی ان کے بارے میں جو ان کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ در حقیقت یہ جو مغربی اقوام ہیں جو آئی تھی، غالب ہوئی تھی، تو یہی وہ فسادی اقوام ہیں اور یہی وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اسی کی تائید پھر وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے بھی ہوتی ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اور اس حوالے سے مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو بات کہی ہے وہی وہ بات ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں وہ ہمارے اوریہ مقبول جان صاحب ایک سورہ انبیاء کی آیت جس میں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جب ہم پہنچیں گے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بستی جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ دوبارہ آباد نہیں ہوگی، کہ وہ حرام علی قریۃ، کوئی بھی بستی جو اللہ نے ہلاک کر دی ہے اس پر اہلکناہم، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ وہ دوبارہ آباد ہو جائے۔ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہم انہم لا یرجعون، کہ وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے قوم نوح واپس آنے والی نہیں ہے، اور قوم نوح سے لے کے تو آل فرعون تک یہ واپس آنے والے نہیں، ان کی بستیاں غارت ہو گئیں۔ لیکن آل فرعون کی بستی اور طرح سے، ان کی قوم تو غارت ہو گئی، بستی نہیں غارت ہوئی، وہ مصر آج بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ قوم نوح کہاں آباد تھی، قوم عاد کی وہ علاقے کیا ہوئے، اصحاب ہجر کے ساتھ کیا ہوا، اور مدین والوں کے ساتھ کیا ہوا، سدوم اور عمورہ کا کیا بنا، یہ تو بستیاں ہی ختم ہو گئیں، نسیم منسیہ ہو گئیں، کالم یغناؤ فیہا ہو گئیں۔ اب یہ بستیاں پھر آباد ہونے والی نہیں ہیں، لیکن جیسے مصر ہے وہ تو آباد ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک بستی اور کا ذکر ہے کہ باقی تو کوئی اس طرح وہ قومیں دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن ایک بستی جو بے آباد ہوئی ہے، وہ حرام علی قریۃ اہلکناہم انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کے لشکر کھل جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے پھسلتے ہوئے اتر رہے ہوں گے، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ بستی گویا دوبارہ آباد ہو جائے گی۔ اب یہ ینسلون کی اور کل حدبین کی بھی انہوں نے خاص تشریحیں کی ہیں عام لوگوں کے تصورات سے ہٹتے ہوئے، اور بہرحال اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا بالکل اگر میں لب لباب عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ در حقیقت جزیروں سے آئیں گے۔ یہ حدب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بلندی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے ٹاپو ہوتے ہیں تو جزیروں کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا، ساحلی علاقوں سے ان کا حملہ ہوگا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ اس اعتبار سے اہم بات ہے کہ خواہ یہ دیوار بنائی گئی ہو یا جو بھی کیا گیا، یہ قومیں پیچھے جو ہے، یہ جو خاص طور پہ جو خزارین ٹرائبز تھے، یہ ایک طرف اگر کنٹین ہو گئے تو اس کے بعد بڑا لمبا سفر طے کر کے یہ نارتھ میں پہنچے، اور پھر وہاں سے اتر کے یہ برطانوی کو جو ان کی بھی اصلیت جو ہے، یہ جو خاص طور پہ جو وائٹ اینگلو سیکسن لوگ ہیں، تو ان کی جو جڑ ہے یا بنیاد ہے، جو اس کی شروعات ہے، جو اوریجن ہے ان کا، وہ یہی علاقہ بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یعنی اس وقت جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، جو اگر اشکنازی یہودی جنہیں کہتے ہیں، خزارین ہیں وہ بھی، اور ان کا بھی اوریجن یہی ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں امریکہ بھی جو انہوں نے جا کے، ابھی بھی امریکہ کے اوپر جو ہے حکمران طبقہ جو ہے وہ در حقیقت یہی وائٹ اینگلو سیکسن لوگ ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اوپر چھائی ہوئی قومیں یہ ہیں، اور یہ گویا من کل حدب ینسلون کی کیفیت جو ہے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن ان کا یہ جو متمدن دنیا ہے، خاص طور پہ جب جس کو ہم کہیں گے انبیاء کی سرزمین، اور جہاں پہ بعثت ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جیسے تورات کے ایک بیان کے مطابق بات سامنے آتی ہے کہ پرانا سانپ 1000 سال کے بعد وہ یاجوج ماجوج کے جو ہے وہ لشکر لے کے قدسیوں کے شہر پر حملہ آور ہوگا، تو اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اسے وہ قدسی سمجھ لیا جائے، تو یہ جو مقدس شہر یا جو بھی مسلمانوں کے علاقے ہیں ان کے اوپر جو ان اقوام کا غلبہ ہوا ہے، تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک گرا پڑا ترکی بھی موجود رہا تو اس وقت تک اس راستے، یعنی جو خشکی کا راستہ ہے، اس راستے سے یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ یہ یورپی اقوام عالم اسلام کے اوپر یلغار کر سکیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1492 میں وہ جو واسکو ڈی، یعنی پہلے تو یہ ہوا نا اسپین 1492 میں مسلمانوں کے ہاتھوں نکلا، جب تک تو اسپین تھا تو یہ تو ممکن ہی تھا کہ نیچے آئیں۔
تو جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں نکلا تو اس کے بعد یورپ تو گیا، سارا چلا گیا جو ان اقوام کے پاس، لیکن آگے ترکی کھڑا رہا۔ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا ہے در حقیقت جنوبی افریقہ کے نیچے سے، راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ، اور وہاں سے وہ پہنچ گئے انڈیا۔ اب وہ آنا شروع ہوئے ہیں، کہیں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے، کہیں پہ فرانسیسی تجارت کے لیے آ گئے ہیں۔ تو یہ مختلف یورپی اقوام نے اب باقی یہ جو مسلمان دنیا ہے، اس یعنی ترکی کو اگر اس طرف رکھیں، اگر ہم کہیں کہ وہ فرنٹ پہ تھے، تو پچھواڑے سے آنا شروع کیا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان اور ملیشیا اور پھر یہ کہ مختلف عرب ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، بلکہ یہ انڈیا ہی میں بیٹھ کے وہ ساری سازش کر کے ترکوں کے خلاف عربوں سے بغاوت کروائے، اور پھر یہ ایک نیا جو ہے سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس طرح پھر آخر کار اس شہر کی آبادی، یعنی وہ قوم جو وہاں سے بے دخل کر دی گئی تھی، شہر تو وہ تو آباد ہو گیا، اسی کو رومیوں نے کر لیا، لیکن اس قوم کو جس قوم کو وہ الاٹ کیا گیا تھا وہ تو وہاں پہ پھر واپس نہیں آ سکے، یعنی یہودی تو نہیں آ سکے۔ وہ یہودی پھر 1917 میں ہی، یعنی وہ جب یہ سارے علاقے ان انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے، ان کے زیر انتظام آ گئے، تو اس کے بعد ہی وہاں پہ ان کی آبادی جو ہے وہ ممکن ہو سکی، اور اب جا کے وہ آبادی اپنی تکمیل کو پہنچ چک رہی ہے، اور یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا کے گویا اس کی تعمیر کو اب مکمل کیا جا رہا ہے۔ تو ان یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو باتیں جو انہوں نے کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے حملے جاری رہیں گے، لوگ حج اور عمرے بھی کرتے رہیں گے، یعنی جو عام تصور ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ گویا ہر شے طے و بالا ہو جائے گی، تو یہ جو ان کا آخری خروج ہے اس کے بارے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے خروج ہوتے رہیں گے، اور اس کا ثبوت انہوں نے حدیث سے دیا ہے۔ وہ آئیں گے، حج و عمرے بھی ہوتے رہیں گے، لوگ باغیچے بھی لگاتے رہیں گے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہوگی، گویا وہ یاجوج ماجوج اور یہ گڈمڈ معاملہ رہے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمیوں ہی کی بات ہے۔ پھر ایک اور چیز کی انہوں نے جو توجہ کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے، وہ یہ دیوار چاٹ کر جو ہے وہ اس سوراخ کرنے کا جو ایک کام عوام میں مشہور بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قرآن اس دیوار کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں نقب نہیں لگائی جا سکتی، تو ابھی ہم پڑھ بھی لیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار چاٹ کر تو اس کو توڑ رہے ہیں، اور وہ واقعی ان کے چاٹنے سے اس میں بس وہ انشاءاللہ رہنے ہی کی کسر رہ جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے کہ جو اپنی رکاوٹ کو اپنی باتوں سے اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کر، جہاں معاملہ جو ہے وہ جنگ سے اور اپنی طاقت سے حل نہیں کر سکیں گے، وہ دھوکہ دہی سے اور دغا بازی سے اور جو ہے وہ چکر دے کر اور مذاکرات کے ذریعے سے وہ قابو پا لیں گے اور اس معاملے کو اپنے حق میں موڑ لیں گے۔ تو انہوں نے اس کی ایک یہ توجہ کی ہے، اور حدب انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے قرار دیا جزیرے کو، یا یہ کہ ساحلی علاقے کو جو ایک یعنی سلوپ والی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے یہ، اور ینسلون مطلب سریع الحرکت فوج، بڑی تیزی سے حرکت کرنے والی، تو یہ انہوں نے اس کے مختلف جو بھی اشکالات پیدا ہو سکتے تھے یا جن توجیہات کی ضرورت تھی، انہوں نے ساری کر کے یہ پوری ایک ٹوپی بنا کر تو پہنائی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سر پیش کر دیا ہے کہ آپ اگر اس سر کے اوپر اس ٹوپی کو فٹ کر سکیں تو یہ یہیں پہ جچتی ہے اور یہیں پہ فٹ آتی ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اس کا پورا ایک جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک تعویل کہہ لیجئے یا توجیہ کر لیجئے وہ بیان کیا۔ اور ساتھ ہی اب جب ہم ذرا تھوڑی سی انہوں نے بھی اس کی تشریح لکھی ہے، دیگر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اشارات دیے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج جیسے کہ ہیں کون، کس نسل سے ہیں۔ تو ایک تو رائے وہی ہے جو عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی اچانک آسمان سے کوئی مخلوق، جیسے آج کل کرونا وائرس پھوٹ پڑا ہے تو یہ بھی کہیں بے حساب نکل آئیں گے اور وہ سارا پانی پی جائیں گے، بندے کھا جائیں گے، ہر شے چٹ کر جائیں گے۔ تو ایک تصور تو یہ ہے ٹڈی دل کی مانند آئیں گے۔ اور جو ان لوگوں کا خیال ہے، وہ شبیر احمد عثمانی نے تو لکھا ہے کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے، یعنی یاجوج ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی صد یعنی آنی دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ واللہ عالم کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم، اب سنیے، عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب اخبار نے فرمایا اور نوین فتاوی میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب، اب یہ بہت اہم بات ہے، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے،
مگر ماں کی طرف سے ہوا تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں کہ کیا عجب کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں مقید دیکھا تھا اسی قوم میں کا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے یہ ایک انداز میں انہوں نے کی ہے، لیکن اس بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے تو ان کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، اماں ہوا سے نہیں جڑتا۔ تو یہ وہ بات ہے انہوں نے جمہور علماء کے حوالے سے کہی ہے، اور بہرحال وہ جمہور علماء شاید یعنی جو ہمارے متصوفین ہیں، جو صوفیاء میں سے ہیں، مراد ان کی وہ ہو۔ تو اب اگر اس حوالے سے پھر آگے لمبی بحثیں چلتی ہیں کہ وہ پھر آدم تک کیسے پہنچتا ہے اور اماں ہوا تک کیسے نہیں پہنچتا، تو پھر بہت ساری باتیں ہیں، اور انہی میں سے بس ایک یہ کوئی کسی نے کہا جی اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، کسی نے جن کے ساتھ تعلق قائم کرایا، جیسے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جنوں اور انسانوں کی برزخی بات ہے، یعنی یہ کوئی نسل ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اب یہ کچھ چیزیں یعنی یہ پہلے اگر یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور انہیں عام کیا جاتا تو شاید یوں سمجھے کہ ایک جیسے خام خواہ جو ہے نا وہ کسی ایک علمی مسئلہ چھیڑ کر تو کوئی ایک طرح کا خوض کی کیفیت بنانے والی بات ہو جاتی، لیکن اب جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت واقعی اور ہے، اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں تو یہ باتیں ضرور آنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری آج کا جو لوگ ہیں ہماری سوچ جنات کے حوالے سے تقریباً یوں سمجھیے کہ خالص سائنسی سوچ تو یہ ہے کہ جنات کا انکاری ہے۔ ہم جو لوگ جنات کو مانتے ہیں تو ان کا بھی تصور ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک طرح کا بس عقیدے کی سطح پہ جن ہے، باقی ہم جن کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، نہ اس کی عادتوں سے اتنے واقف ہیں، نہ اس کے بارے میں اتنی جانکاری ہے۔ تو کسی زمانے میں لوگوں نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اور جن کیسے مطلب ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی کیا فعالیت ہے، اور انسانوں کے ساتھ ان کے کیا کانٹریکٹس ہیں، تو یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوتی رہی ہیں ہمارے اپنے جو ہے لٹریچر میں، دینی لٹریچر میں، اور فقہاء کے ہاں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں اور بحثیں بھی ہیں کہ جس میں یہ بھی ہے کہ بھائی جن اور انسان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو بڑے بڑے فقہاء کے اس پہ فتوے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اگر زیر بحث آئی ہیں تو جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے بہت سے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی باعث ہوگی کہ جن اور انس کے برزخ کی مخلوق یہ کیسے ہو جائے گی۔ تو جسے آج ہم کوئی کراس بریڈ کہتے ہیں، جیسے کوئی دو مختلف سپیشیز کو ملا کے جو قریب کی سپیشیز ہیں ان کو ملا کے تو ان سے ایک جو ہے نا بالکل ایک نئی نو آپ برآمد کر لیتے ہیں، تو ایک تیسری قسم نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا سمجھ لیجئے، بہت آسان اگر مثال ہم رکھیں، کوئی وہ شاید 100% اس پہ پوری نہ اترتی ہو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اگر جیسے کہ گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر کا معاملہ کر لیتے ہیں، تو خچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی برزخی مخلوق ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ یہ انسانوں اور جنوں کی برزخی مخلوق ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ بات بہت واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ کیا کہا گیا۔ اسی وجہ سے پھر ان کی جو بھی قابلیتیں بھی ہیں، ان کی جو وہ جو صلاحیتیں بھی ہیں، خاص طور پہ جو چستیاں اور پھرتیاں ہیں، اور وہ جو اچھل کود ہے، اور اسی سے پھر وہ فساد والا ایلیمنٹ، کیونکہ جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر شرارت کا پہلو انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسان کے اندر اتنی شرارت نہیں ہے جتنا جن کے اندر شرارت ہے۔ تو یہ جب جن والی معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو پھر وہ فساد والا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب برزخی مخلوق ہوگی تو اس کے اندر وہ فساد زیادہ ہوگا۔ اور اگر اب اس چیز کو لے کے جائیں پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں، تو یہ وہ نتیجہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% ایسی بات ہے، میں اس احتمال کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو وہ کہا گیا شارکہم فی الاموال والاولاد، تو شیطان بھی ایک جن ہے، اور جہاں پر پھر یہ اس طرح کا جو ایک بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے اور غلط یعنی غیر قانونی تعلق قائم ہوتا ہے، جسے قرآن مجید زنا سے تعبیر کرتا ہے، تو وہ جو اولاد ہوتی ہے تو اس میں شیطان کی شرکت کا مطلب اب یہاں آ کے بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ کچھ اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آئیں گے کہ اس پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو جو بھی اس کی وہی شاکلہ جو بن گئی ہے اس شاکلہ کے مطابق حساب لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو شاکلہ ہو تو وہ 0 لیول پہ بھی کامیاب ہو جائے۔
تو وہ اس بحث میں پڑے بغیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فساد کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اب جنوں میں فساد کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، تو جنت میں تو جن بھی جا سکتے ہیں، اور وہ سورہ رحمان میں جا کے ہماری سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جنوں کے لیے جو ہے وہ ان کا اور ان کے لیے بھی جنت ہے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ فسادی ہیں. تو ہر ایک کے لیے شاکلہ مختلف ہے اور اس کا حساب اس کی شاکلہ کے مطابق ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اس سوال کو اگر اس اعتراض کو یا اشکال کو ایک طرف رکھ دیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو دنیا میں بے حیائی اور خباثت اور خبث عام کیا جا رہا ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک فسادی باقاعدہ ایک فسادی نسل تیار ہو جائے جو دنیا میں فساد مچانے والی ہو. تو یعنی یاجوج ماجوج کا دایاں ہاتھ سمجھ لیں، سپورٹر سمجھ لیں، نیچرل الائی سمجھ لیں، یا یہ کہ یاجوج ماجوج کی کوئی قسم سمجھ لیں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اس بات کا بھی امکان اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اور اسی وجہ سے پھر یہ جو بھی دنیا میں اس وقت یعنی وہ شیطان کے طور طریقوں میں سے یہ بے حیائی کا طریقہ عام کرنا وہ یعنی بڑا اہم ہتھیار ہے، اور وہ اس پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، اور جتنے بھی اس کے ایجنٹ ہیں وہ بھی اس کام میں جو ہے بڑے یعنی بڑھ چڑھ کر اور بھاگ دوڑ کر اس میں سرگرم عمل رہتے ہیں. آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ باقی دنیا کا جو فساد ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے جنات کے بارے میں یہ جانا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں پر جانا اور پھر وہاں پہ جا کے تو خبریں لینا یہ ناممکنات میں سے اس لیے ہے کہ وہاں فرشتوں کی ان کو مار پڑتی ہے. لیکن جب جن اور انس مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیں گے تو اب انسانوں کی معیت کی وجہ سے جنات کے لیے بھی وہاں مورچہ بنانا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو انسانوں کو سجدہ کروایا ہے اس کی وجہ سے وہ انسانوں کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. یہ مضمون بھی جا کے پوری طرح کھلے گا جو ہمارے سامنے آئے گا سورہ رحمان میں جا کے. تو بہرحال اس سے آپ ایک اندازہ لگائیے کہ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں اور شیطانی فورس ہے اور حزب الشیطان ہے، تو اس کے جو بھی اجزاء ہیں یا جو بھی اس کے عناصر ہیں یا جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، اس میں جو عام انسان ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ یاجوج ماجوج ایک اس میں نیوکلس کی حیثیت رکھتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، کیونکہ یہ پوٹینشلی فسادی ہیں اور ان کا وہ جینیٹیکل پرابلم ہی جو ہے وہ فساد والا شروع سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہ برزخی مخلوق ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. اور اسی طرح اب انسانوں کے اندر جو اس طرح کی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک یا جو ناجائز جیسے کوئی بچہ ہو، تو اس کے اندر بھی اگر وہ فساد کا مادہ زیادہ ہو تو یہ بالکل قرین قیاس ہے، اور بعض روایات سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو پھر رواج بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد، یعنی یہ، اور اس سے پھر وہ سمجھ میں آئے گا جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ واپس جاتا ہے تو یہلک الحرث والنسل، بستی بھی وہ جو کھیتی ہے اس کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے. یہ ہے نسل انسانی کی تباہی. اور اس کا تعلق پھر جوڑ لیں جو آگے ہم نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب. ان کے اندر سورہ احزاب میں ایک امانت کا ذکر ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ وہ اگر روح ہم مراد لے لیں تو پھر اب سوچنا ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ ایک ناجائز وجود اس میں اتنی برکت والی شے رکھی جائے گی، یا یہ کہ وہ وجود جو ہے اس برکت سے خالی ہی رہے گا، اور وہ اس برکت سے اگر خالی رہے گا تو وہ خلافت کا اہل بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اصل میں وہ روح ہی تو ریسیپینٹ ہے اس وحی کی کہ جس کی بنیاد پر اسے امامت ملی ہے، اور وہ اس خلافت علی منہاج نبوہ کا مستحق ہوتا ہے. چنانچہ سورہ نور میں یہ بات کہہ دی گئی کہ وہ جو وحی آتی ہے اوپر سے اس کو وہی اختیار کرتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، نور علی نور ہوتا ہے. اور پھر اس رکوع کے آخر میں جا کے کہہ دیا گیا من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ نے وہ روشنی نہ رکھی ہو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. یعنی وہ اندر ریسیپینٹ ہی نہ ہو تو یہ باہر کی روشنی کو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہوتی. اور جب یہ اہلیت ہی نہیں ہے تو وہ جو وہاں پہ مضمون آیا ہے خلافت کا، ادھر امانت کا سورہ احزاب میں اور ادھر خلافت کا، تو ان کا جو آپس کا ربط و تعلق ہے. اور بلکہ یہ بھی اگر آپ تھوڑا اشارے ہی کی بات ہے کہ امانت والے مضمون سے اوپر جو آیات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگنے کی آیت ہے، اور اس میں یہی کہ وہ کسی خاتون نے ان پر غلط الزام لگا دیا تھا. اور پھر جو اس کے بعد آیات ہیں قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ وہ ہیں جو ہم نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں. تو یعنی وہ اب نکاح کے بغیر نکاح کے ساتھ اس امانت کا ذکر آ گیا، اور اگر وہ امانت نہیں ہے تو پھر خلافت کی حقدار بھی نہیں رہے گا. تو یہ فساد اب پھر جب نسل تباہ ہو جائے گی
تو کہاں تک چلا جائے گا؟ اب اسے فرشتوں کے ساتھ جوڑ لیں جو ان کے دعوے کے ساتھ کہ یفسدو اتجالو فیہا من یفسدو فیہا، تو اب اس فساد کا اندازہ لگائیں جو اس وقت برپا ہو چکا۔ اور پھر اس کو اگر ہم اس آیہ کریمہ کے ساتھ جوڑ لیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں نے کثیر تعداد میں جن و انس پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں، تو اب یعنی وہ نور ہی اندر نہیں تو سوچتے دنیا کے لیے تو ہیں، آنکھیں دنیا کو تو دیکھتی ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے اس پردے کے پیچھے اصل حقیقت کو دیکھنے سے آ رہی ہیں، سوچنے سے آ رہی ہیں، سننے سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ریسیپینٹ نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ پورا ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے شیطان کے پورے منصوبے کا، اور اس کے جو بھی اس کی جو فوج ہے، اس کی فوج کی جو بھی ایک کمی ہے جو اس کے اندر، اور جس کی وجہ سے پھر وہ فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ پھر یاجوج و ماجوج، اور جو کہا گیا نا حدیث میں کہ آخری زمانے میں یہ یاجوج ماجوج ہر طرف پھیلے ہوں گے، اور ساتھ ہی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبث عام ہو جائے گا، خباثت یعنی خبث، خبیث، یہ سارے الفاظ سامنے رکھیں تو یہ زنا کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور ولد الزنا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ عظیم اکثریت لوگوں کی وہ ہوگی، اور اب لوگوں کے منہ پہ بھی آ گیا ہے کہ فلانی سن تک ہماری اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک فساد اور یاجوج ماجوج اور موجودہ زمانے کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اتنی ربط کے بغیر ہی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ جوڑ کر تو اس سے وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور ان نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، اب انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم کوئی خراج رکھ دیتے ہیں، کوئی آپ کو موصول دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار قائم کر دیں، ہماری جان ان سے بچ جائے۔